الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے اللہ پاک نے ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ آج جو افراد اپنے جانوروں کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اس سال نہیں کر پا رہے اللہ پاک انہیں اتنی وسعت عطا فرمائے کہ وہ اگلے سال قربانی پیش کر سکیں۔ آج سے صدیوں پہلے مینا کی وادی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، اور اپنے بیٹے جو کہ اللہ پاک کے نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی تھی، یعنی جو آپ کے بس میں کام تھا وہ آپ نے کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اسی میں تھی کہ جنت سے مینڈا لایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اسے ذبح کیا۔ اب آپ دیکھیں اس مینا کی وادی کے اندر کتنا مجمع آپ کو دیکھ رہا تھا، کتنے رپورٹر تھے، صحافی، کوئی بھی وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس منظر کو تصور میں لائیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے شہزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دنیا کا کوئی انسان وہاں موجود نہیں ہے۔ آج وادی مینا میں آپ دیکھیں نا، خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی وہاں پر موجود ہیں، لیکن صدیاں پہلے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور اس کی رضا کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکایا تھا۔ اس وقت کوئی ذات سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ کوئی نمود و نمائش، کوئی اپنی مشہوری، کوئی واہ واہ، یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے اندر قرآن پاک کے اندر بیان فرما کر ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو لازم قرار دیا۔ لیکن اس وقت انہوں نے فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر اس چیز پر عمل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، جو آپ کر سکتے تھے آپ کر گزرے لیکن چھری نہ چلی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ یعنی جو تیرے بس کے اندر تھا، اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری اس کی گردن پر رکھ کر چلا دی، اب آگے چھری نہیں چلی تو اس کے اندر آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے تو اپنے بس کے اندر جو کام تھا وہ کر دیا، جو خواب کے اندر آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ آپ نے کیا ہے؟ سچا کر دکھایا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو انبیاء کرام کے خواب ہوتے ہیں نا، یہ بھی حجت ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو خواب آتے ہیں، ان کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہوتی کہ ہم نے خواب میں کوئی عمل دیکھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہم نے خواب دیکھا، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کام کر لو، اب بعض اوقات وہ کام بھی شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ہمارے خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہوتے، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن انبیاء کرام کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی وحی کی طرح ہوتے ہیں، وہ حجت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قربانی کا حکم ہوا تھا وہ خواب کے اندر ہی ہوا تھا، اور آپ نے اس خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پر جب چھری چلائی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعد والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کو باقی رکھا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی زبان پر ان کی تعریف کے کلمات جاری فرما دیے۔ اب قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، ان کی اس قربانی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کے صدقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام اور بلندی عطا فرما دی، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کیا۔ اب پچھلے جمعے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت، آپ کے جو اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ان کے متعلق بیان سنا۔ اب قیامت تک جب بھی یہ قربانی کا دن آئے گا، قربانی کے ایام آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ تو اسی چیز کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ اب جو بھی بعد میں آئیں گے وہ ایمان والے ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے رہیں گے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں بیان فرما دیا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ان پر سلامتی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی تھی، یہ فقط ایک اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہی قربانی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی کہ نمرود کی آگ میں جانا آپ نے قبول فرما لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو سبق تھا آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نمرود کیا کہتا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ آپ درس توحید سے پیچھے ہٹ جائیں، ایک رب کی جو عبادت کرنے کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو حکومت دے دوں گا، آپ کو مال چاہیے وہ دے دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا ہر بندے پر لازم ہے، جو اس سے پیچھے ہٹے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اور میں کلمہ توحید بلند کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو آگ میں ڈال دوں گا، آپ نے کہا قبول ہے، اپنے رب کی رضا کی خاطر مجھے آگ میں جانا قبول ہے، آگ میں جلنا قبول ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو پہلی قربانی تو آپ نے یہ دی۔ نمبر 2، علماء کرام فرماتے ہیں کہ راہ خدا کے اندر آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اپنی زوجہ کو لے کر اپنا ملک چھوڑ دیا، فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اور پھر آگے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنا پڑی، لیکن آپ نے برداشت کر لی۔ پھر آگے سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے اور زوجہ کو بیابان جگہ کے اندر چھوڑ کر آئے۔ یہ کم قربانی نہیں ہے، آپ غور کریں نا، تصور کے اندر لے کر آئے۔ ایک بندے کو 10-20 سال کے بعد بیٹا ملے اور پہلی اس کی اکلوتی اولاد ہو، یہ تو 10-20 سال کی مثال دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا تھا، اور پھر اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اپنے رب کے حکم سے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آنا ہے جہاں زندہ رہنے کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ میں یہاں پر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ زندہ نہ رہے، میری بیوی زندہ نہ رہے، لیکن اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو ایک بیابان کے اندر چھوڑ کر آ گئے، جہاں انسان کسی جاندار کا بھی نام و نشان نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ کم قربانی ہے؟ آج کسی کو اتنے سالوں کے بعد بیٹا ملے اور پھر اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں جہاں انسان نہیں ہے، جہاں حیوانات بھی نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس کو بھی قبول کیا، یہ بھی قربانی دی۔ پھر آگے سنیں، آخر اپنے بیٹے کی قربانی تک کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے گلے پر چھری صرف رکھی نہیں ہے، جو اپنے بس کے اندر تھا اس کی چھری کو چلا بھی دیا۔ بیٹا ملا 100 سال کی عمر میں، اور پھر حکم ہے اس بیٹے کو قربان کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دریغ نہیں کیا اور بیٹے پر بھی قربان جائیں کہ جب ان کو باپ نے بتایا کہ بیٹا رب کا حکم ہے، میں آپ کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ غور کریں یار، آج ہم جانور قربان کرتے ہیں اور یہ لبرل آ جاتے ہیں ہمارے راستے کے اندر کہ
کہ یار یہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تو بڑا جو ہے وہ آپ ایک ظلم کر رہے ہیں، اتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر جانور ذبح کیے جائیں گے۔ ان بے عقلوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ اگر بیٹے ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے؟ انہیں تو جانور ذبح کرنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتی اولاد جو 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اس کے گلے پر چھری چلا دی، اور جب بیٹے کو پتہ چلا اس نے یہ نہیں کہا کہ والد میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے، مجھے ذبح کر دیں گے، میری جان لے لیں گے؟ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اگر میرے رب کا حکم یہی ہے تو میں اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے چلیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے ایک بیٹے کے پیار کے اندر آپ کا ہاتھ ہل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہٹ کر نہ عمل ہو جائے آپ کا۔ یہ ہے بیٹے اور باپ کی فرما برداری، یہ ہے باپ اور بیٹے کی قربانی۔ اور اس ماں کا صبر دیکھیں جس کو شیطان بار بار آ کر برگرا رہا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں روکتی؟ اب ماں کا بھی تو جگرا دیکھے نا کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور بڑھاپے کے اندر وہ ملا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جب شیطان آخر میں خود ہی بتا بیٹھا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے یہ کر رہے ہیں، تو فرمایا ابلیس چلا جا یہاں سے، اگر میرے رب کا حکم ہے تو یہ ایک بیٹا کیا اگر 1000 بھی ہوں میں اس کے رستے کے اندر قربان کر دوں۔ پر بیٹا قربان کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جب دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، انعام کیا ملا؟ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو شریعت محمدی کے اندر ضم فرما دیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کام کیے جاتے تھے وہ آپ بھی ان اعمال کو جاری رکھیں، اور ساتھ ہی یہ احسان کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ فرمایا رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر اللہ پاک نے بلند فرما دیا، ان کی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی لازم قرار دے دیا۔ قربانی تو انہوں نے دی تھی نا، بیٹا انہوں نے قربان کیا تھا، لیکن ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شریعت کو ہمارے لیے قیامت تک باقی رکھ دیا ہے کہ اب قیامت تک آنے والے تمام افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر قربان کیا کریں۔ اور پھر آپ آگے چلتے جائیں، یہ ایک قربانی والی سنت لے لیں، حج پر چلے جائیں تو جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی یادیں وابستہ ہیں۔ خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کو لیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر آپ حج کے جتنے ارکان دیکھتے ہیں، ہر رکن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اب احسان کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ہم احسان کرنے والوں کو یہ جزا دیتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں دین پر عمل کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، یہ 3 درجے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بندہ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء رسولوں کا اور کتابوں پر ایمان لے کر ہے، یہ سب سے ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی لازم اور ضروری چیز ہی یہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو لازم قرار دیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ اب اسلام کے جتنے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ماننا، ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر احسان دین کا ایک درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیسرے نمبر پر بیان فرما کے فرمایا دین کے 3 درجات میں سے تیسرا درجہ احسان کرنا ہے۔
نیکی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے تو فقط کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے خبر دے احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا خلاصہ ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا مقام نہیں ملا، یہ اولیاء کرام کو، یہ مقرب بندوں کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ عبادت ایسے کرتے ہیں کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ علماء نے کیا بیان کیا روایت کے اندر کہ جب آپ کو تیر لگا، آپ نے نماز شروع کی، آپ کا تیر نکال لیا گیا، فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے اس درجے کے اندر رہ کر عبادت کرنا کہ گویا ہم اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ اور آگے خود ہی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تم نماز ادا کر رہے ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم روزہ رکھے ہوئے ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے رب کے رضا کی خاطر اس کے راستے میں اپنا جانور قربان کر رہے ہو تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ جانور لے کر آیا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ کسی کو راضی کرنا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بس یہ مقصد ذہن کے اندر ہو کہ ہر حال کے اندر میں جو بھی نیک عمل کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ دین کا تیسرا درجہ احسان ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی احسان پر، اس یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عمل کیا کہ نمرود کی آگ میں جانا ہے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی رضا کی خاطر عمل کر رہا ہوں، اپنے بچے کے گلے پر اگر چھری پھیرنی ہے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس احسان پر جب انہوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم احسان کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر ہم ہر خاص و عام کے لبوں پر عام کر دیتے ہیں۔ آنے والا ہر فرد ان کی تعریفیں کرتا رہے گا، ان کے اوصاف، ان کے فضائل بیان کرتا رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم کہتا رہے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کے صبر کو سلام ہو، آپ کے استقامت کو سلام ہو، آپ نے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک اعمال کیے، یہ قربانیاں پیش کی، ان پر سلامتی ہو، اور آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ یہ رہتی دنیا تک ہم بیان کرتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کذالک نجزی المحسنین، یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو، اللہ پاک کی رضا کی خاطر عمل کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم آج اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانور قربان کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں ادا کریں گے، اور ان جانوروں کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کر کے اپنی قربانیوں کو قبول کرنے کے سامان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کی خاطر ہمیں قربانی کرنے کی، ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔